واہ واہ واہ، مہربانی بھیجا، مہربانی بھائی۔ فقہ کا مسئلہ ہے، لکھا ہوا ہے علماء نے، جعفر صادق کی فقہ ہے کہ عورت بچہ پیدا کرنے کے بعد 10 دن مسجد کے قریب سے نہیں گزر سکتی۔ یہ مریم کی ماں بیت المقدس میں جا رہی ہے۔ چلو 2-4 بندے نکل آئے ہیں جنہوں نے مجھے مزہ دے دیا ہے، باقی سارے بیٹھے رہیں گے، مولا جزا بھی دے گا۔ مجھے 5 بندے مل گئے، بس میرا دل لگ گیا آپ کے ساتھ۔ 5 بندے ایسے ہونے چاہیے جو خریدار نکل جو آگئے۔ حنانہ جا رہی ہے بیت المقدس کی طرف، اور ابھی مریم دنیا میں آئی ہے، لمحے میں اندر داخل ہو رہی ہے۔ نہ قرآن نے روکا، نہ خدا نے ٹوکا۔ 1 2 3 ہو جائے گا گزارا، ہو جائے گا، ہو جائے گا، ہو جائے گا، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ نہ قرآن نے روکا، کوئی آیت قرآن میں دکھاؤ کہ اللہ نے حنانہ کو منع کیا ہو پورے 10 دن کے بعد تو ہم نے بیت المقدس میں جانا ہے، اس سے پہلے نہیں جانا۔ چلی گئی ہے، نہ کفر، نہ شرک، نہ نصیریت، نہ غلب، نہ فتوہ، نہ کچھ بھی نہیں، سارے چپ ہے۔ اے مریم کی ماں بیت المقدس میں مریم کو لے کے جائے تو راضی ہو، علی کی ماں کعبے میں بیٹھی رہے تو اعتراض کس بات کا ہے؟ مہربانی اس بندے کی جس کا ہاتھ بلند ہو رہا ہے، ایک دفعہ تجھے حیدری۔ سبحان اللہ، نوکر جی، نوکر جی، نوکر جی، واہ 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 واہ، سدا سلامت رہو جی، خوش بیٹھے ہو نا، مہربانی ہوگی، سدا سلامت رہو جی۔ بیت المقدس کے محراب میں جناب مریم کو چھوڑ کے حنانہ واپس لوٹ گئی۔ پڑھے لکھے طبقے میں بیٹھ کھڑا ہوں میں، کیونکہ امیر المومنین کا فرمان ہے، میرا ماننے والا ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں۔ میرا خطاب علی والوں سے ہے، جہلا سے نہیں، جس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں۔ یار پتہ نہیں کیوں دل کر گیا مولا، مکھنا والی میں اتنی باتیں بھجوا رہا ہے، جس کی دلیل دیتا ہوں۔ انگوٹھا چھاپ بندہ ساڈے مذہب دا، جعفریہ شیعہ، انگوٹھا چھاپ دنیا سے جب رخصت ہوتا ہے تو اسے قبر میں لٹاتے ہیں۔ دنیا دے 10 ملک میں مرشد گیا، پاکستان دے کونے کونے چ نوکری کی تھی شبیر بھی۔ صرف تواڈا مذہب ویکھیا ہے شیعہ، جو ایک کام اپنے مرنے والے کے ساتھ کرتے ہیں جو اور کوئی نہیں کرتا۔ کیا کرتے ہو تم؟ اپنے مرنے والے نو قبر وچ لٹا کے پھر اس کے کاندھے پکڑ لیتے ہو، پھر ہلا ہلا کر کہتے ہو اسما افہم یا فلاں ابن فلاں اذا اتاک الملکان المقربان لا تخف ولا تحزن قل فی جوابہما۔ جو نہیں بولا اس کو اللہ کے تلقین نصیب نہ ہو۔ ہاں، جو شیعہ ہو کر بھی نہیں بولا اس تلقین کے جملے پر، صرف شیعہ ہی تم کہتے ہو اپنے مرنے والے سے سن، سمجھ۔ سنتا وہ ہے جس کے کان ٹھیک ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھتا وہ ہے جس کا عقل ٹھیک ہو۔ صرف شیعہ تلقین پڑھتے ہیں، باقی دنیا میں جتنے مذہب ہیں، دنیا میں سنی شیعہ کی بات نہیں کر رہا، دنیا میں 4 ملتیں ہیں، 4 ملتوں میں سے صرف شیعہ ہے جو اپنے مرنے والے کے کاندھے ہلا ہلا کر کہتا ہے سن سمجھ، اور وہ پڑھ رہا ہے عربی میں۔ تلقین عربی ہے نا، مرنے والا کبھی اسکول ہی نہیں گیا، اسے عربی میں سمجھا رہے ہو، اس کو اپنی زبان میں سمجھانی چاہیے۔ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت۔ ذکر حسین میں باوضو کھڑا ہو، کوئی بولے نہ بولے، کوئی اچھا سمجھے کوئی برا سمجھے، کوئی کافر کہے کوئی مشرک کہے کوئی نصیری کہے کوئی غالی کہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، جو حق ہے وہ حق ہے۔ میں جھوٹ بولوں اللہ میری شکل پہ لعنت کرے، تیرا ہاتھ نہ چوے تے بطول تو معافی مانگ کے جاوی۔ اور جب اس کو کہہ رہے تو سن سمجھ، سن سمجھ، کیا سنا رہے ہو اسے؟ یہی سنا رہے ہو کہ سن علی تیرا پہلا امام ہے۔ جیو 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 جیو۔ جو ہاتھ بلند ہو گئے وہ ہاتھ نجف کے شاہ سے خیرات لے رہے ہیں، جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اس کی مجبوریاں ہوں گی بھائی۔ صرف مذہب شیعہ عربی میں تلقین، مرنے والا سے انگوٹھا چھاپ۔ بچے ہو جو میں جوان بیٹھے ہو، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور اسے تلقین عربی میں سنا رہے ہو۔ سوچا نہیں کبھی؟
پھر تیرے ساتھ ایک مولا کا فرمان ہے کہ جتنے قرآن کی آیتیں ہیں نا اتنی جنت کی سیڑھیاں ہیں. مومن ایک آیت پڑھے گا ایک سیڑھی پہ پاؤں، پھر دوسری پڑھے گا، پھر دوسری پہ، پھر تیسری آیت پڑھے گا تیسری پہ، اسی طرح آیتیں پڑھتا جائے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا. پھر آپ کے ساتھ ایک مولا سے پوچھا گیا مولا ان پڑھ مر جاتا ہے آپ کا ماننے والا، وہ بیچارہ کیسے قرآن پڑھے گا یا عربی سمجھے گا؟ فرماتے تمہیں نہیں پتا جب بھی ہمارا حبدار قبر میں جاتا ہے اگر دل میں علی ہے تو وہ عالم ربانی ہوتا ہے. اللہ اکبر. ایک دفعہ پہ ہاتھ چالو حیدری. نوکروں کی بلا بزرگ مسکرا رہے ہیں، جوان بول رہے ہیں. میں نوکر ہو گیا، نوکر ہو گیا. خدا کی قسم ہے ایک لمحے کی مریم ہے، ایک لمحے اسے لٹا کے جناب حنانہ واپس چلی گئی. اللہ نے حضرت زکریا کو وحی کی. زکریا جی مالک، مریم کی ماں کے ساتھ وعدہ میں نے کیا ہے، نبھانا تو نے ہے. ایک دو جوانی بازار واسطے نہیں بنی، علی واسطے بنی ہے. جڑی جوانی بازار میں ضائع ہو جائے اللہ لعنت کرتا ہے، جو جوانی 14 کے کام آ جائے اللہ سلام کرتا ہے. بزرگ نہ بھی بولیں تو خیر ہے، جوان تو اپنی جوانی سے فائدہ لو. کی سونا لگتا ہے علی والا سناوا بھائی، یہ سن تیرے فائدے کی بات ہے. اللہ نے کہا زکریا وعدہ میں نے کیا ہے، نبھانا تو نے ہے. اور قرآن کہہ رہے وَكَفَّلَهَا زکریا، حضرت مریم کی زندگی پوری جناب زکریا نے کفالت کی ہے. کہا اللہ نے تھا، مجھے نہیں پتا مالک، میں جملہ کہنے لگا ہوں. فرمایا اللہ نے تھا حنانہ سے کہ تیری بیٹی کی پرورش کفالت میں کروں گا، لیکن اللہ نے کی نہیں کی زکریا نے، اور اللہ کہہ رہے میں نے کی. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مشکل گلتے اب بولے ہو. اب آپ نے مجھے مطمئن کر دیا. اب نہ بھی داد دو تو پیر جی میں مطمئن ہوں. مولا کی قسم ہے وعدہ اللہ کا تھا، نبھا زکریا رہا ہے. اے ہاتھ بنی پہ ناراض نہ ہوئی. علی دی چھوٹی جی گل کریے تو بندے ناراض ہو جاندے ہو بھی جامع تے خیر ہے. ویسے نہ ہوئی دلیل جو میں دینے لگا ہوں. حمالیہ اپنی جگہ سے سرکے تو سرکے، تیرے نوکر کی دلیل کے پاؤں نہیں سرکیں گے. یوں چارے کونے بند ہیں. مریم کو پالنے کا وعدہ اللہ کا تھا، نبھایا زکریا نے. یہی وجہ ہے دنیا کو پالنے کا وعدہ اللہ کا ہے، نبھاتا علی ہے. جڑے جوان بیٹھو ایک دفعہ ہاتھ بلند کرو حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی حیدری اللہ بہت آ رہا ہے، تھوڑا تھوڑا کچھ دل لگا ہوا ہے نا. چلو خراب. سبحان اللہ. خدائی کو پالنے کا وعدہ اللہ کا ہے، نبھاتا علی ہے. جو ہم اللہ سے رزق مانگتے ہیں وہ بتاؤں، ہمیں جو کہتے ہو کہ رزق اللہ سے تم نہیں مانگتے ہو، جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں. جو 2 روٹیاں رزق سمجھ رہا ہے بندہ کہ یہ 2 روٹیاں رزق ہے، یہ خسیس ترین رزق ہے. رزق کی جتنی اقسام لکھی ہیں علماء نے، اس میں جو آخری درجے کا رزق ہے یہ 2 روٹیاں ہیں. کتے کو بھی پھینکو تو کھا جاتا ہے. انجن کرن نال تے علی سمجھ نہیں نہ آندا، علی تے دل وچ رہندا ہے، کھوپڑی وچ آندا ہی نہیں. کتے کو بھی یہ 2 روٹیاں پھینکو تو کھا جاتا ہے نا. یزید، نمرود، فرعون، شداد، بے حیا زمانے کے لوگ وہ بھی یہی چباتے تھے. یہ باپ بیٹے کو بھی دے دیتا ہے، بیٹا بزرگی میں باپ کو بھی کھلاتا رہتا ہے. یہ خسیس رزق ہے. آج جو رزق ہم اللہ سے مانگتے ہیں وہ تمہیں جعفر بتائے داد نہ دے بھی کن چنگلیاں پا کے بھائی. ہم نماز کی قنوت میں بھی دعا مانگ لیتے ہیں، اللہم ارزقنا زیارت الحسین.
جو پہنچ گئے ہو وہ تو بول پڑو یار. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھ بلند کر لو. حیدری. جیو 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 جیو. کیا سبحان اللہ کیسے لوگ مل گئے جی. وعدہ اللہ کا تھا, نبھاتا زکریا رہا. مولا مدد کریں. ایک داخل ہونے لگا ہوں نا کہ یہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا. بس اتنی اس سے زیادہ داد میں مانگی آپ سے نہیں, جتنی آپ دے رہے ہیں یہ میری سوچ سے زیادہ ہے. پوری زندگی حضرت مریم کی کفالت جناب زکریا نے کی ہے. اللہ کو یہ حسین علیہ السلام کی قبر کی شبیہ ہے. یہ دونوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں. کبھی ساڈا بھی دل رکھ لیا کرو, اشارے پہ بھی کبھی بول پڑا کرو. ضروری ساڈے تے پرچہ کرانا ہوتا ہے, کبھی خود بھی چلو بندہ سمجھ جاتا ہے. پوری زندگی کفالت جناب زکریا نے کی ہے, لیکن ایک دن بھی 5 بندے نہ ایک بندہ چاہیے, ایک دن بھی جناب مریم نے زکریا کے گھر سے کھانا نہیں کھایا. واہ 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 واہ. کوئی بڑے لوگ بیٹھے ہونے نے یار جڑے سر پہ مار دینے کلی کلب شاہ. واہ واہ. سورۃ مریم کا ایک دن بھی اردو سے سمجھ آ رہی ہے نا ماشاءاللہ. جناب زکریا کے گھر سے جناب مریم نے کھانا نہیں کھایا. کھانا کہاں سے کھاتی ہے؟ فَدَخَلَهَا فِي الْمِحْرَابِ. جب بھی حضرت زکریا مسجد بیت المقدس کے محراب میں داخل ہوتے ہیں, وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا. حضرت مریم کے سامنے رزق کو پاتے ہیں. سبحان اللہ. اور جناب زکریا پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آیا؟ بی بی فرماتی من عند اللہ, میرے اللہ نے بھیجا ہے. کفیل زکریا کھانے آسمان سے. بابا جی بندے آندے نے کہ فلانے بندے نو مجلس پڑھن دا ول نہیں آندا, تواڈے چ بھی ہیں جنہاں نو سنن دا ول نہیں آندا. انہاں نے اسی برداشت کیتی پھردے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, دل سے دل مل جانا چاہیے. کفیل زکریا کھانے اللہ بھیجتا ہے آسمان سے. یعنی جناب, یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں بابا جی, توجہ ہٹ جانی, بابا جی توجہ ہٹ جانی, میں بالکل نتیجے پہ آ گیا ہوں, داد بھی خیر ہے. یعنی جناب مریم کو جب بھی کھانے کی طلب ہوتی تھی تو عیسیٰ کی ماں آسمان کی طرف دیکھتی, فرشتے دسترخوان لے آتے, مریم کے سامنے بچھاتے, اوپر کھانے سجاتے, جتنی طلب ہوتی بی بی تناول فرماتی. بقیہ کھانے زکریا دیکھ کے پوچھتے کہ کہاں سے ہے. یعنی مریم کو طلب ہوتی ہے تو آسمان کے فرشتے کھانا لے آتے ہیں, اور جب آسمان والوں کو طلب ہوتی ہے وہ حسین کی ماں سے کہتی ہے مسکینم و یتیمم. سر مہربانی ایک دفعہ جرے جوان بیٹھو اچھا ہے میری. واہ 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 واہ, سر بڑی مہربانی ہوگی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ملائکہ علی کے دروازے پہ کہہ رہے ہیں ہم مسکین ہیں, سبحان اللہ, ہم یتیم ہیں. تھوڑا جب بولو ایک دفعہ آنکھوں نہ واہ واہ. ہم یتیم ہیں, ہم اسیر ہیں. اور کیا مانگ رہے ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ, طعام دو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمیں روٹی دو. فرشتے کہہ رہے ہیں پروردگار ہم تو گناہگار خطاکار تیری مخلوق ہیں,
ہاتھ باندھ کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور ان کی موجودگی میں اللہ سے. کیا سوال ہے تیرا؟ مالک سوال یہ ہے کہ جو علی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے روٹی مانگ رہا ہے یہ فرشتہ ہے، اسے بھوک نہیں لگتی؟ کدھر چلے گئے وہ لوگ جو یوں یوں کر کے علی کے لیے داد دیتے ہو؟ یار جڑا بندہ علی واسطے ہاتھ نہیں چاہ سکتا چاول کی میں کھا لیندے پتہ پتہ نہیں وہ کس طرح جو لقمہ کھانے کا والا آندا ہے تے علی نو سلام کرن دا نہیں ہوندا. علی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے جو روٹی مانگ رہا ہے وہ فرشتہ ہے، اسے بھوک لگتی ہے؟ فرشتے نہیں لگتی، کھاندا ہی نہیں، اسے بھوک ہی نہیں لگتی، طلب ہی نہیں، حس ہی نہیں، پھر کہہ رہا روٹی دو. جن کو بھوک نہیں لگتی وہ علی سے روٹی مانگ لے تو وہ مقرب فرشتے رہتے ہیں. میں 2 روٹیاں علی سے مانگ لوں تو کافر کیوں ہو جاتا ہوں؟ واہ 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 واہ. کوئی ہاتھ تھلے نہ رہ جائے. حیدری لطف آ گیا یار. رضا اتنا سوچا نہ تھا کہ مکھنا والی میں اتنا پڑھا جائے گا اور یہ اسے سنیں گے، لیکن حد کر دیا مولا کی قسم حد کر دی. فیصلے دے رہے ہیں آپ، میں مجلس نہیں پڑھ رہا، آپ سے فیصلے لے رہا ہوں. کفیل زکریا کھانے آسمان سے اللہ بھیجتا ہے اور زکریا پوچھتا ہے کہاں سے؟ بی بی کہتی ہے اللہ نے بھیجے ہیں. تھک تو نہیں گئے ہو؟ پڑھتے پڑھتے مجھے 35 منٹ ہو گئے. 35 منٹاں بعد میں ہاتھ پہ بندہ. یہ جملہ مجھے اپنی نسل تو پیار ہے. میرا پتر شیعہ قوم منگے تو میں دے دوں، میں جملہ نہ دے دوں، لیکن دے اس لیے رہا ہوں کہ مکھنا والی میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو گھر میں بیٹھ کر دنیا کے فیصلے کرتے ہیں. آج ایک جملے پر جعفر کا بھی فیصلہ کر دو، مہر لا دو، سید بیٹھے ہو یار. پوری دنیا میں پڑھوں گا تو تیرا نام لے کر پڑھوں گا. یعنی مریم کو پالا زکریا نے، کھانے اللہ بھیجتا ہے. اے کافر ہمیں نہ کہے اپنے علم میں اضافہ کر، ذرا مکہ میں نگاہ کر، تیرے نبی کو پالتا بھی ابو طالب ہے، کھلاتا بھی. مول لے لیا مکھنا علی نے جعفر نو کہ بلا تھوڑی بڑا احسان ہو گیا میرے اوپر. جن جی چھاتی اللہ میں ہاتھ اٹھے حیدری. میں آپ زندہ باد سے، آپ کا مذہب زندہ باد، یہ جوان زندہ باد، یہ حلالی موالی زندہ باد. مریم کا کفیل زکریا ہے، مہربانی سے کھانے اللہ بھیجتا ہے. ادھر محمد کا کفیل ہے ابو طالب. سر نہ ماری ہو جے بول پہ تو سر نہ ماری ہوں، نہ ماری ہوں. ایک کٹھے ہو جو گئے تو ہوں بولتا رہو. سر مارنے والا شیعہ نہیں ہوتا، باقی سب کچھ ہوتا. اور اب نہ مارنا. محمد چھوٹا بندہ ہے، دنیا سے میں بندہ ہی کوئی نہیں جو مصطفیٰ سے افضل ہو، صرف اللہ افضل ہے. محمد سے اوپر خدا ہے، بندہ نہیں. یعنی آخری بندہ ہوا نا رتبے کے اعتبار سے، اس کا کفیل ہے ابو طالب. میرے بزرگ بول پڑے اور میں نے کی چاہیے یار، بزرگاں دے ہاتھ بلند ہو گئے. اس کا کفیل ہے جو بے دل کا دل ہے. اللہ دل نہیں رکھتا، بغیر دل کے مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے. بے دل کا دل ہے محمد، جس کی زلفوں کی قسمیں کھاتا ہے. وہ چادر ادھر رکھے تو وہ کہتے ہیں یا ایھا المزمل، وہ چادر ادھر رکھے تو وہ کہتے ہیں یا ایھا المدثر. وہ 5 اکٹھی چادر لے لے تو وہ کہتے ہیں وعزتی وجلالی. محمد لیٹ جائے تو آیت بھیجتا ہے. وہ زلفیں سوارے تو وہ کہتے ہیں واللیل اذا سجا. وہ پیشانی سے پسینہ صاف کرے تو وہ کہتے ہیں والشمس والضحاہا. وہ بے دل کا دل ہے، اسے پال رہا ہے ابو طالب. صرف پالا نہیں مسلمانوں، کھانا بھی ابو طالب کے گھر کا. چونکہ روز سنتے ہو نا اس لیے یوں یوں کر رہے ہو. اور یاد رکھنا ہے کہ مکھنا والی کے میرے بزرگان، میرے جوان سادات کے سامنے ہاتھ باندھ کے لائیو کیمرے کے سامنے ایک منت کر رہا ہوں. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے نا ہمارا کل، ان کو حضرت ابو طالب کا نام ضرور بتایا کرو کہ سرکار کا نام جناب عمران ہے.
کنیت ابو طالب ہے، طالب کا باپ، کیونکہ بڑے بیٹے کا نام طالب تھا۔ نام ضرور بتانا ہے بچے کو کہ بیٹا علی کے بابا کا نام عمران تھا۔ کیوں منت کر رہا ہوں یار؟ جب بچے کو عمران کا پتہ چل جائے گا پھر اسے پتہ چل جائے گا کہ سورت آل عمران کیا ہے۔ دنیا میں 3 عمران مشہور ہیں، ان تینوں میں سے آل ڈھونڈنی ہے نا کہ آل کس کی ہے۔ پہلا عمران موسیٰ کا باپ، قرآن میں موسیٰ کے باپ کا نام عمران تھا، حضرت مریم کے باپ کا نام عمران تھا، اور علی کے بابا کا نام عمران۔ یہ 3 عمران ہیں، چپ نہ کرو نا۔ اچھا، موسیٰ کا باپ عمران، موسیٰ کی ایک بیٹی تھی، موسیٰ کی اس عمران کی نسل موسیٰ پہ ختم ہو رہی ہے۔ مریم کے باپ کا نام عمران، عمران کی بیٹی مریم، مریم کی آگے شادی نہیں، اس کی آل وہیں ختم۔ یہ جو سورت آل عمران ہے، پھر یہ عمران کون سا ہوگا؟ اللہ اکبر، وہ صرف علی کا بابا ہے۔ آپ سلامت رہے سارے جو مسلسل میرے ساتھ بول رہے ہیں۔ کھانا آسمان سے بھیجتا تھا اللہ، اتنا میں نے آپ کو تنگ کیا ہے، بس اب تحفہ دینے لگا ہوں۔ کفیل زکریا تھا، وہاں کفیل بھی ابو طالب، کھانا بھی ابو طالب کے گھر کا۔ دنیا میں ٹوٹل 50 کتابیں لکھی گئی ہیں حضرت ابو طالب پر، انہی میں سے ابو طالب پڑھا جاتا ہے۔ ہماری دیکھو تو صحیح، آپ کا کتنی محنت کر کے 50 کتابوں سے زیادہ کتابیں ہی نہیں ہیں، اسی سے نچوڑ نکال کے آپ کی بارگاہ تک پہنچا رہا ہوں یار۔ جھولی چاہ کے کھلوتا خالی نہ بھیجیے، اس جملے پہ واجب سمجھ کے ایک دفعہ ابو طالب کو سلام کریں۔ جب علماء کے پاس میں گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں مریم زکریا کے گھر سے کھانا نہیں کھاتی اور محمد ابو طالب کے گھر سے کیوں کھاتا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ نے زکریا کو منع کیا تھا، زکریا مریم تیرے گھر سے کھانا نہیں کھائے گی، کیونکہ جو تیری بیوی ہے نا جو کھانا پکاتی ہے وہ مریم کے برابر کی معصومہ نہیں۔ واہ 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 واہ، جرا جوان بیٹھے ہاتھ اونچے حیدری، اللہ اکبر اللہ اکبر، معصومہ ہے۔ میں مولا کنجوسی نہیں کر رہا، یہ بھی میرا ساتھ دے رہے ہیں، میں گواہ ہوں ان کا، اور آپ بھی میری گواہی دینا کہ میں پورا پھیپڑا دے رہا ہوں آپ کو۔ اللہ نے کہا مریم جو زکریا تیری زوجہ ہے وہ پاکیزہ ہے، لیکن مریم کے برابر کی پاکیزہ نہیں، وہ طاہرہ ہے لیکن مریم کے برابر کی طاہرہ نہیں، معصومہ ہے لیکن مریم جتنی معصومہ نہیں، اس لیے کھانا نہیں کھائے گی اس کے ہاتھ کا۔ ابھی بھی چپ بیٹھے جو سید ہو یار، خدا دا واسطہ جو سید بیٹھے تو آڈے گھر دی نوکری وکالت کر دیں یار، سیدانوں تو زیادہ خوش ہو جانا چاہیے ساڑھے ہوتے، خدا کا واسطہ باقی کوئی نہ بولے تو سید واجب سمجھ کے بولنا۔ اللہ کہتے ہیں اس لیے تیرے گھر کا کھانا نہیں کھائے گی کیونکہ تیری بیگم بیوی مریم کے برابر کی معصومہ نہیں۔ پتہ نہیں کس طہارت کی سلطنت کی اکیلی ملکہ ہے علی کی ماں بنت اسد، کھانا فاطمہ پکاتی ہے کھاتا محمد۔ سارے بول بول، شرم کے نہ جواب دیا جائے، کھل کے جواب دیا جائے، حیدری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سمٹ گیا جعفر، راضی رہنا صحیح ہے۔ واہ 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 واہ،
مجھے زیدی صاحب کی بلا اللہ مقام ہو کہ جملہ یاد آ گیا. وہ فرماتے تھے کہ پتہ نہیں کس کے باپ کو دیکھ کر لوگوں نے علی کے باپ کو کافر کہہ دیا. سمجھ آنی چاہیے. اور ابو طالب کا ایمان نہ سنا کر، تو بھی ابو طالب کا احسان سنا کر. اس کا ایمان ثابت کرتے ہوئے ہمیں بھی شرم آتی ہے کہ جس نے انگلی کے ساتھ کل ایمان کو چلنا سکھایا. محلہ ٹھنڈا ہو گیا تھوڑا تھوڑا. علی کے بابا کے ذکر کر رہا ہوں، آپ خوش ہو جائیں گے. قرآن کا سر پہ رکھوں. مجھے پتا ہوتا کہ میں نے یہ پڑھنا تو کتاب بھی لے آتا، ورنہ عربی، عبارت، املا، انشاء، گرامر، حوالہ 6-7 ذمہ داری آپ میرے نوکر، آپ کے نوکر کی. ایک ذمہ داری آپ کی اسے قبول کرنا. یہ عہد میثاق کی بات ہے. پتہ نہیں کیوں مولا بھیج دیے بات. یقیناً سید کو خریدار ہوں گے، اتنے بزرگان تشریف فرمائے. میثاق میں انبیاء کھڑے ہیں، عرش خدا کا ہے، عرش کے ساتھ ایک ممبر ہے. ممبر پہ اللہ نے اپنے محبوب کو بٹھایا. سر نہ مارو. محبوب کو بٹھا کر اللہ نے عرش سے آواز دی، کوئی ہے ایسا جو مجھے میرا محبوب پال کے دے؟ واہ یار، یہ بچہ بندہ کیسے بول پڑا. خطاب انبیاء سے تھا. آپ کی کیا بات ہے سر؟ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو میرا محبوب مجھے دنیا میں پال کے دے؟ آگے علی کا باپ بڑھا، عمران کی روح عرش کے قریب آئی، اللہ کو سجدہ کیا. عقل نہیں ہے یا ویسے ہدایت کا دروازہ جہان پہ اللہ نے بند کر دیا ہے؟ اتنی مصیبت میں گھر رہا ہے پھر بھی علی کو نہیں چھوڑ رہا. تو اس کا کہ علی کو سوچنا چھوڑ دے. آل محمد کے دروازے پر آ، ایمان ابو طالب پہ بکواس نہ کر، ایمان کی بات تو سننا. علی کے باپ نے سجدہ کیا اس وقت جب سجدے کا رواج ہی نہیں تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سجدے سے سار اٹھایا عمران نے. سبحان اللہ. پروردگار جی ابو طالب، میں پال کے دوں گا تجھے تیرا محبوب. اللہ کہتے ہو گیا. یہ قرآن پہ اب بار بار قسمیں اس لیے کھاتا ہوں کہ کوئی قسم پہ یقین رکھ کے بات مان جائے. قسم پر یقین رکھنا واجب ہوتا ہے مسلمان کے لیے، چاہے اگلا جھوٹی بھی کھا رہا ہو. وہ جانے اور مولا جانے، آپ نے یقین رکھنا ہوتا ہے. ابو طالب سے اللہ نے کہا اسے کھلائے گا کیا؟ موتی جوہری لیتے ہیں، میں آپ کو جوہری سمجھ رہا ہوں اس لیے موتی کی اعلان کر رہا ہوں. میرے محبوب کو کیا کھلائے گا؟ علی کے باپ نے کہا پروردگار جب میں مکے کی زمین پر بیٹھ کر اسے اپنی جھولی میں بٹھا کر لقمے کھلاؤں نا، تو اپنی نگاہ بے نگاہی سے ایک ایک لقمے میں جھانک کے دیکھیں کہ لقمے میں طہارت کتنی ہے، پاکیزگی کتنی ہے، شفقت کتنی ہے، عزت کتنی ہے. اللہ نے کہا کیا کھلائے گا؟ بابا جی وڈی گل لے تے بندے وڈے نے. ابو طالب نے کہا پروردگار تیری کائنات کا رزق میں اسے نہیں کھلاؤں گا کیونکہ یہ ہے اس کا صدقہ اور صدقہ اس پہ حرام ہے. میرے بزرگ بول پائے. پکاتی رہی علی کی ماں، کھاتے رہے مصطفیٰ. یہ فاطمہ بنت اسد ہے جو 4 دن 3 راتیں اللہ کے گھر میں مہمان رہی. علی اور نبی جسے ماں کہہ کے سلام کرتے رہے، چھوٹا شرف ہے. حضرت مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ شفقت کے اعتبار سے، یعنی مجھ محمد پہ شفقت کرنے کے اعتبار سے بنت اسد کا دوسرا نمبر ہے. پہلے نمبر پہ میرے چچا ابو طالب ہے، دوسرے نمبر پر میری چچی جناب بنت اسد ہے. اتنا مقام. 4 دن جنت سے اللہ کھانے بھیجتا رہا کعبے میں. خوش نہیں ہوئے؟ اچھا. جناب بنت اسد کا انتقال ہوا، دنیا سے رخصت ہوئی. سرکار مصطفیٰ نے اپنی ابا اتاری، زنان بنو ہاشم کو دی کہ میری ابا کا کفن دو میری ماں کو. تھوڑا مقام ہے سونا.
پیچھے کوئی گنجائش رہ گئی ہے کہ بندہ کو دعا مانگے؟ محمد کا لباس کفن. دونوں بھائیوں نے قبر بنائی. قبر تیار ہوئی. مصطفیٰ نے 3 دفعہ قبر پہ ہاتھ مارے لحد میں اور قبر کو حکم دیا اوسی کے بے امی، اوسی کے بے امی، اوسی کے بے امی. میں تجھے اپنی ماں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، میری ماں تیری مہمان بننے والی ہے. اللہ اکبر. تھوڑی بات ہے سرکار. خود مصطفیٰ نے جنازہ پڑھا. زبان کاٹ کے تیرے مکھنا والے کے کتوں کو پھینک جاؤ، حرف کی خیانت ہو تو. 70 تکبیروں کا جنازہ پڑھایا. تو آڈیا میریاں 5 نے، چونکہ ساڑھی عزت انی ہے. اللہ اکبر. 70 تکبیروں کا جنازہ. دونوں بھائیوں نے جنازہ اٹھایا. بڑے خوش ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑے قدر تو صدقے. دونوں بھائیوں نے جنازہ اٹھایا، قبرستان میں لے آئے. مصطفیٰ نے اپنے رحمت والے ہاتھوں کے ساتھ ماں کا میت قبر کے حوالے کیا. تعویذ قبر بند ہوا، قبر تیار ہوئی. دنیا کو رسول نے حکم دیا جاؤ. علی کو کہا رک. بندے رخصت ہو گئے. علی بلا تشبیہ یوں ساتھ کھڑے ہیں، مصطفیٰ قبر کے ساتھ بیٹھے ہیں. بیٹھے 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 اچانک محمد کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا. علی نے ہاتھ باندھے. رسول نے 3 دفعہ قبر پہ یوں بلا تشبیہ ہاتھ مارا اور جناب بنت اسد سے کہا ابن کے ابن کے ابن کے، تیرا بیٹا تیرا بیٹا. جنہیں سمجھ آ گیا وہ بول پڑو یار خدا کا واسطہ. جنہیں سمجھ آ گیا وہ تو بول پڑو یار. جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. اہلیان مکھنا والی سرکار امیر المومنین نے قدم چوم کر کہا مولا یہ کیا کہہ رہے ہو آپ اماں سے؟ فرمایا یا علی فرشتے ہیں اماں کی قبر میں، چونکہ قانون خدا ہے کہ فرشتے قبر میں آئیں گے. ہمارا گھرانہ اس کے قانون بچانے آیا ہے، قانون پامال کرنے نہیں. قانون کے احترام میں فرشتے آ گئے. انہوں نے اماں کو سلام کیا مسکراتے پہ. اماں نے فرشتوں کے سلام کا جواب دیا. فرشتوں نے ہاتھ باندھ کے کہا بی بی تکلیف کی معافی، خدا کا حکم ہے حاضر ہو گئے، 2-4 باتیں کرنی ہیں. اماں نے کہا کر لو. فرشتوں نے پہلی بات کی من ربوں کے، تیرا رب کون ہے؟ اماں نے کہا اللہ. انہوں نے کہا من نبیوں کے، تیرا نبی کون ہے؟ یا علی. اماں نے میرا نام لیا. انہوں نے کہا من قبلتوں کے، قبلہ کون ہے؟ یا علی. اماں نے کعبہ کا نام لیا. کتاب کا پوچھا. اماں نے قرآن کا نام لیا. یا مجھے بہر پھینکو یا خوش ہو جاؤ. اب فرشتے اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں. انہوں نے اماں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا بی بی ہم جا رہے ہیں، بس جاتے جاتے ایک سوال کا جواب دے دو. اماں نے کہا وہ بھی پوچھ لو. انہوں نے کہا من اماموں کے، بی بی امام کون ہے؟ یا علی. یہ نہیں کہ اماں بتانا نہیں چاہتی، بس اماں سوچ رہی ہے کیا بتاؤں ان کو، بیٹا ہے وہ میرا. اس لیے اماں سے کہہ رہا ہوں کہ ہاں اماں کہہ دو کہ میرا بیٹا علی میرا امام ہے، میرا بیٹا علی میرا امام ہے. یار یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، سر بھی مار لاؤ تے جعفر خوش ہو جائے گا تواڈے اوتے. اور جو بی بی 4 دن کعبے میں اللہ کی مہمان رہی، جس بی بی کو علی اور نبی ماں کہہ کے سلام کرتے رہے، اور جو بی بی کا جنازہ محمد نے پڑھایا، اور جس بی بی کا کفن محمد کا لباس بنا، جس بی بی کو قبر میں محمد نے سلایا، جس بی بی کے لیے محمد نے زمین کو حکم دیا، جب اسے علی کی معافی نہیں مجھے علی کی معافی کہاں سے ہو؟ اللہ اکبر. ہاتھ بلند کرو ہے نہ چھوڑی علی کو کسی زمانے کی موڑ پر. مولا کی جھونپڑی ہوئے، بنگلہ ہوئے، سائیکل ہوئے، پراڈو ہوئے، غربت ہوئے، امارت ہوئے، بچپن، لڑکپن، جوانی، بزرگی، مرد ہوئے، عورت ہوئے، غریب ہوئے، امیر ہوئے. ہاتھ بنی کھلوتا تھوڑا نوکر بھی ہیں مہمانیاں. علی نو زندگی دے کسے موڑ تے نہ چھڈی، کیونکہ اس علی دی ولایت پیچھے او بازاراں جو ٹری ہے جے دقت تو صرف قرآن واقف ہے. تھوڑی سی ہائے کر دینا. ڈھیر سارا پڑھ گیا ہوں، ڈھیر سارا میں نے آپ کے لیے پڑھا ہے. تھوڑا سا اس پردے والی بی بی واسطے پڑھنا ہے جیڑی تواڈے پنڈ وچ تواڈی مہمان بن گئی ہے. اور مجھے آج پتہ چلا ہے کہ یہ 3-4 دن کی پروگرام ہے، یہ مسلسل 3-4 دن علی کی بیٹی آپ کے شہر میں رہے گی.
اور یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، حضرت علامہ سید جعفر شوستری نے لکھا ہے ہر مجلس میں زخمی بیٹی علی کی آتی ہے۔ ظاہر ہے بڑے لوگ بھی بیٹھے ہو، عزت والے لوگ بیٹھے ہو، بندہ شرما بھی جاتا ہے، لیکن آل محمد دے دکھتے نہ شرماویں، ہے ضرور کر دیں گے، تاکہ وہ جڑی شام میں چواندی ہے نا وہ ہمیں سننے نہیں آئی، وہ تو انہوں سننا یہ بھائی جان، وہ خود عالم غیر معلمہ ہے، اس نے سانو کی سننا ہے، اس لیے آئی ہے کہ کون ہے جو میرے غریب تے ہے کرے گا، تو آڈی ہے سن کے زینب شام ٹر جانا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، حضرت علامہ آغا نسیم عباس صاحب قبلہ کے مولا مزید درجات بلند فرمائے، ان اکھانو سلام میں جنہیں سمندر بھی بن گیا نے، نسیم عباس صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ جب محشر کا میدان ہوگا اور مخلوق اللہ کی عدالت کے سامنے حاضر ہوگی، اسی محشر کے آواز میدان میں ایک آواز بلند ہوگی، کیا ہے غربت، کوئی تو سمجھے گا نا انشاءاللہ، ہے غربت، عرش سے کبریا کی آواز آئے گی، جبریل کون ہے میری عدالت میں غربت کی صدائیں بلند کرنے والا، ہاتھ باندھ کے جبریل کہے گا مالک کوئی غیر نہیں، تیرا اپنا ولی ہے علی، عرش سے آواز آئے گی یا علی تو اسد اللہ ہے، مجھ اللہ کا بھی شیر ہے، اسد اللہ ہو کر غربت کی صدائیں کیوں بلند کر رہا ہے؟ علی ماتم کر کے کہے گا پروردگار آج جو بھی قبر سے اٹھ کے تیری عدالت میں آ رہا ہے نا، وہ غریب ہے یا امیر، وہ کفن پہن کے آ رہا ہے، ذرا کربلا میں نگاہ کر میرا غریب حسین ہے، آج بھی تیری عدالت میں اسی زخمی کرتے کے ساتھ۔ اللہ مان اللہ مان، جڑے جوان بیٹھے ہو بی بی دے صدقہ ایک دفعہ سر تے ہاتھ مار لو، یا ناراض نہ ہو جا جے تو تے میرے ماتم دی گواہ بن جائے گی علی دی غریب تھی، میرا حسین، علی کی بیٹی راضی رہنا، کوئی ایسا ماتمی نہیں جس نے ہے نہ کی ہو، بی بی ہماری ہے قبول فرمانا، جب علی چپ کریں گے بابا جی جڑے ہون سمجھ کے ہے کر بھی گئے ہو نا، میرا دل کرتا ہے میں تو ہے تو تے پتر قربان کر دے ماں، تو جڑے ہے نہ کر سکے بی بی ان کو خالی نہ ٹوری، انہاں نو ہے تو بغیر نہ اٹھیا جے غازی دا واسطہ ہے، اگلے جملہ میں اردو اچ نہیں پہ پڑھدا، میں تین اپنی زبان سنندا تاکہ ہر بندہ ہے کر لوے، مجھے زینب دی لٹی چادر دی قسم ہے، جدن علی چپ کرنی ہے نا ہے کر کے، وقت ایک آواز آنی ہے غربت، اللہ کہے گا جبریل ہن کون ہے غربت دے صداواں دیون والا، ماتم کر کے آکھے گا جبریل کوئی نہیں، اکبر دا غریب بابا حسین ہے، اللہ دی آواز آئے گی حسین تو تے صبر نو شرما دیتا ہے، تو کیڑی غربت تے ہے پیا کر دائیں، اکبر دا جگر یاد آئے جڑے پہنچ گئے ہو ایک دفعہ سر تے ہاتھ مارے آجے، اللہ کہے گا حسین اکبر دا جگر یاد آئے، عباس دے بازو، قاسم دے سیرے، اپنیا 13 ضربہ، اصغر دا ترائے نوکال آتی، ماتم کر کے کربلا دا غریب آکھے گا پروردگار، نہ عباس نہ اکبر نہ قاسم نہ اصغر تے حسین روندا کیوں ہے؟ ماتم کر کے غریب آکھے گا میں پتر ہے علی دا، میں کفن تو بغیر آیا علی دی ہے نکل گئی ہے، اور ذرا شام والے پاسے ویکھ میری ایک 4 سال دی سکینہ جیڑی آج بھی میدان، اللہ مان سر تے ہاتھ مارو جڑے مظلومہ دے مات بھی بیٹھے، اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان، ہے ایک دفعہ تے کر لو جڑے جوان بیٹھے ہو یار، میرا پتر ناراض نہ ہو جائے، حوصلہ کرنا تو اڑے بزرگ کو تسی، اللہ جانے کیا نصیب نال محمد دے گھر دے، ختم ہو گئی میری پڑھائی، میرے بزرگوں نے میں تکلیف پہ دینا، میں 25 سال ہو گئے غریب دی نوکری کر دیا، میں 2 طبقے نو مجلس سے تکلیف نہیں دیتی، ایک سید نو ایک بزرگ نو، لیکن اج تکلیف پہ دینا 25 سالاں بعد مکھنا علی کھلو کے انہاں دوواں طبقیاں دی منت پہ کردا، جملہ سمجھنا ہی تو سہے تے ہے نکل جاوے تے مہربانی، شاید جواناں نو میں نہ پہنچا سکا، کسے بہن دا بھرا ہوئے نا غریب تے جڑی غریب بھرا دی بہن ہوندی ہے نا،
وہ عید والے دن بھی پترا نو منع کر دیے مامے تو عید نہ منگیا جے. ایک دفعہ آنکھ چاہے غریبی. حوصلہ حوصلہ غازی باپ پر کے لبشا. میری سوچ تو زیادہ خیرات تو انو علی دی زخمی دھی عطا فرما دیتی ہے. غریب برات دی بہن حوصلہ کرے جے. میری امباما بہنہ مرشد زادیاں تو آڑے اندر مہمان علی دی زخمی دی. جملہ میں تو آڑی بار گیا تھی ہدیہ پہ کرتا تھا بزرگاں دی منت کی تھی کھلوتا. عید اللہ دن بھی پترہ نو منع کر دیا مامے تو عید نہ منگنا تو آڑا ماما غریب ہے دوستان کھلو کے شرمندہ نہ ہوئے. اس سے غریب بھرا دی بہن بھرا نو گھر ملن آ جاوے نا 2 دن ربے تے باویں 8 دن جدن ٹر دیئے نا بھرا غریب دے گھر ہوتے خالی ہاتھ ٹر پہن دی. بھرا نو آنی میں نے پتہ ہے تو غریب ہے میں ہر مجلس سے تیرے واسطے دعا کر دیا تین مولا دے وے نا تو مڑ تو میں نے چادرہ لے دے وی میں نے کپڑے لے دے وی میں نے زیور لے دے وی. آج تو میرا غریب بھیرا ہے میں تیرے گھروں جاندی پہیا اٹھ کے میں نو مار یا خود ماتم سرو کر دو. میں بی بی زہرا دی منت پہ کردہ بی بی یا میں موت چا دے یا مکھنا علی نو ہے دی خیرات دے میں اپنی جوانی تو آڑی ہے تے لئیے یا میں مرساں یا تو ہے کر سے. لیکن جدن اسے غریب بھیرا دی بھین دے سر تے آ جاوے نا موت تے رشتہ دار ہو جاون کٹھے اسے غریب بھیرا نو ساتھ کے آندیا میں تیرے تو عیدہ نہیں مگیا میں تیرے تو شبراتا نہیں مگیا رشتہ دار کٹھے نے اج کچھ کر کفن خود پوا ورنہ لوگ آکھڑے غریب دی بہن آئی کسے اور کفن پوا ہے. جے سر دے ہاتھ مارو جوان وعدہ کرو بی بی زہرا دا واسطہ ہے جے سر تے ماتم کرو تے گل پوری پڑتا. جتنا غریب ہا مرشد حسین بی بی زینب نے حسین نو کفن معاف نہیں کیتا سجاد نے پھٹی آباد کفن پھپھی نو پوائے. جیڑا بڑا غریب آنا رضا مولا کم والی بہن نے رضا نو کفن معاف نہیں کیتا تکی مولا نے معجزے نال مدینے چوا کے پھپھی نو کفن پوائے. میں آکھے یا میں مرساں یا اے ہے کر سن اللہ جانے کتنا غریب ہے سجاد جو 4 سال دی بہن سجاد نو آدھی رہی ہے تو میں نو کفن نہ پوا. اور سجاد دشمن دا شہرے اور سجاد تو میرا غریب بھی رہے اور سجاد میں نو میلے چولے جے دفنا اور سجاد میں راضیاں. مولا دا واسطہ نے بابا جی اگلی گل اوکھی ہے قلب شاہ جی مولا دی قسم ہے جے روکیا جے تو پھر 2 منٹ حوصلہ سید حوصلہ میں تو حکم دی تعمیل کرتا تیرا بیمار امام فرمیندے کربلا تو لے کے نا شام تک جے روکیا جے تو ہے ضرور کری جنہ روکیا ہے انہوں نے تو عشقے لیکن تو ہے نا خدا دا واسطہ روکی چونکہ کوئی منظر بن گئے تو کدی کدی انجھتے بن جاندے نے جو قبول جو ہو گئی ہے تو پھر ضائع نہ کر دے بھی ہے نا. تیرا بیمار امام آدھے کربلا تو شام تک اس کتے شمر دے کم بھی دو رہے مولا کیڑے فرمندے جدن دل کردا سی یا میری کانڈ تے تازیانے مار دائی یا جدن حرامی دا دل کردا ایک ہاتھ نال میری سکینہ دے وال پھڑ دائی دوجے ہاتھ نال تماچے مار کے آندائی کہ تھئی تیرا چاچا پاس. اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان. سر دا ماتم کرو جڑے جوانو سکینہ دی غریبی دا ماتم سر دے کری. گل اوکھی ہے ناراض تو نہ ہو گے نا غازی دا واسطہ نے نہ ہو بھی ناراض ہے منظر بنا لیا تیرا بیمار امام آدھے کربلا تو شام تک. آخری جملہ جدانی شمر سمجھنا بزرگ ہے موڑ میری بہن نو تماچا مار دا ہی نا میری سکینہ میرے تو منہ لکا لے میری بہن ہے جی میں نو تماچے لگ دے میرا سجاد نہ ویکھے کدے غریب راہ جو ماری نہ جاوے
اگلے جملے تے سیدو اٹھ کے مینوں دسیا جے بھی سید کیڑے کیڑے تشریف فرماؤ، ناراض نہ ہونا، میرا وائن تواڈے دسن گے بھی سید کتھے بیٹھے۔ سجاد آندے جڑی کربلا تو شام تک منہ لکاندی رہی ہے نا، جدن شام دا بازار آیا ہے، اللہ جانے شمر نے کنج دا ظلم کیتا ہے، میرے سامنے وال ہٹا کے آندی ہے ویکھ میرا گوشت مک گئے، اور سجاد میری ہڈیاں بچ گئی ہے، اور سجاد آنکھ میں نے بے شک مارے، سجاد میرے منہ تے نہ مارے۔ ایک خصوصی اپیل ہے، کل 2 جون دے جتنے شبی